کا احترام کیجیے، خاموشی رکھیے، چھوڑنا نہ چاہیے، مسجد ہے، چھوڑنا نہ چاہیے، آرام سے. جاری رکھیں یار. جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیے تاکہ سب کو جگہ بھی مل جائے اور آسانی ہو جائے. جس طرح نماز میں سب بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں. ابھی اگر تشریف نہیں لائے انتظامیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تشریف نہیں لائے آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں وہ آگے کے اکٹھا آپ بیٹھے ہیں. خالی کر دیں کہ جو تمام مشائخ حضرت کے ساتھ آئے ہیں وہ بیٹھیں گے. اس کو خالی کر کے حضرت کے ساتھ جو حضرات آئے ہوئے مہمان ہمارے تمام حضرات سکون سے بیٹھ جائیں. اور میں گزارش کی ہے کہ بعد میں کافی دشواری ہو جائے گی. سب سے ہٹ کر جو صاحبان بیٹھے ہیں وہ مہربانی کر کے پیچھے چلے جائیں. سب بندی کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق سب بندی کریں اور یہ خالی کر دیں. حضرت کے ساتھ جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہمارے درمیان عالمی جو دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا پیغام، اسلام کی صحیح تصویر کو پہنچا رہے ہیں. آج حضرت نے کرم فرمایا اور یہاں ہمیں وقت عطا فرمایا. اس سے پہلے بھی
حضرت تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ اب بلا تاخیر حضرت کا خطاب ہوگا. آپ حضرات پرسکون و اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت کے خطاب سے پہلے نعروں سے ان کا بھرپور استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به أولئک هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد آدم جود کرم صلاة وسلام وعلى آلك وأصحابك المحبوب. تمام تو ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذو الاحتشام معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکزی جامع مسجد حاضہ میں حاضری کا موقع شرف اور سعادت میں اور آپ پا رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات وہ بابرکت اور پاکیزہ وجود ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے اسلام پیش کیا، لوگوں کو دعوت دین دی، تو بلا تعمل بلا تردد انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا. حضور نے جس کو بھی دعوت پیش کی تو کسی نے دلیل مانگی، معجزہ طلب کیا، غور و فکر کیا اور کچھ وقت مانگا سوچنے کا،
لیکن بغیر کسی تعمل کے، بغیر کسی تردد کے حضور کی دعوت کو فی الفور قبول کرنے والے پاکیزہ وجود کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ جب بھی کوئی معاملہ اور ماجرا ہوا تو انہوں نے فوراً حضور علیہ السلام کی تعین کی۔ جب آقا کریم علیہ السلام معراج پہ تشریف فرما ہوئے اور واپسی پر آ کر کے لوگوں کو بتایا کہ میں رات کے مختصر دورانیے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، اور اس کے بعد جہاں تک اللہ نے چاہا مجھے عروج اور بلندیاں عطا کی ہیں، تو قریش مکہ نے، معاندین اسلام نے، کفار نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پروپیگنڈا کی مہم کو بہت تیز کیا، اور ابو جہل خود بازاروں اور چوکوں میں لوگوں سے مل مل کے کہتا کہ یہ نئی کہانی سن لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں اور واپس بھی پلٹ آیا، تو کیا اتنی لمبی مسافت ایک رات میں کوئی کاٹ لے اور پھر واپس بھی آپ پہنچے، کیا ممکن ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو کم از کم چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ جائیں، اور کوئی جائے اور رات کے مختصر حصے میں پلٹ کے واپس بھی آ جائے تو واقعی یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ سمجھا کہ لوہا بہت گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پر بیٹھے ہیں، تو بولا کہ وہ آپ کے دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں انہی کا دعویٰ ہے۔ تو کہا لئن قالہ فقد صدق فاصدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کروں۔ تو کہا کہ تم ابھی تو کہہ رہے تھے اگر کوئی کہے تو یہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ کہا ہاں کوئی کہے تو یہ بات ماننے کی نہیں، وہ اس سے بھی عجیب کہیں تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے جتنے بھی معاملے تھے، صلح حدیبیہ کا موقع دیکھ لیجیے، تو جب ان شرائط پر صلح کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اعتراض ہوا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم معقول تعداد میں ہیں اور ان شرائط میں ہم صلح کیوں کریں؟ تو انہوں نے بلا تعمل کہا تھا کہ اے عمر، وہ اللہ کے رسول